ایک نادان کہنے لگا لوگوں کو دم کرتے اپنی بہن کے لیے ہسپتال میں چلے گئے. میں نے کہا نادان تجھے کیا خبر؟ کوئی اگر یہ کہے کہ جی سارے جہان پہ نظر توجہ وظیفہ ہے، اپنی بہن کے لیے تو ہسپتال میں ہے. ان کی منشا تھی. میں کہہ رہا تھا ایک وقت کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس ہسپتال کے مریض میرے پاس آتے ہیں پر میں بہن کو لے کے چپ کر کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہ آئی سی یو میں ہے، ابھی بھی آئی سی یو میں ہے، چھوڑ کے آیا ہوں، پھر رات کو چلا جاؤں گا انشاءاللہ. میں بہن کو بیٹھا ہوں اور اللہ سے باتیں کر رہا ہوں کہ مولا ان کی منشا یہی تھی کہ مجھے ہسپتال میں داخل کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ میں جب گیا ہوں ایک میں نے اٹھا کے ایک مکسر بنایا ہے دوا کا، نبض دیکھیے نا جب آ کے. میں نے کہا اچھا اس چیز کی میں نے ساتھ کھڑا ہوں، ڈھکنے سے منہ میں دوائی ڈالتا گیا. رات تک طبیعت بہترین ہو گئی، جو تکلیفیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی. تو میں نے ان کی نبض دیکھی، میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کلر تو اپنی چلا رہا ہے، میری تو مانتا ہی نہیں. میں حکیم تمہارے لیے ہوں، پیر تمہارے لیے ہوں، بینک کے لیے تو نہیں ہوں. آپ کے لیے پیر اپنی چلا رہے ہیں، میری مانتے. میں کہ کیا کہ میں تو ہسپتال میں رکھ. میں کہ ابھی ہو گیا. فوراً ایمبولینس منگوائی. باہر گیا تو لوگ کہنے لگے حضرت یہ مریض دکھا رہا ہوں. میں کہ چپ کر جا تو ابھی میں ادھر جا رہا ہوں. اور جو پوسٹیں پڑی پھر وہ میں بیٹھا نا فارغ بالکل. یقین جانیے کوئی بے بسی کا جو میرا دن گزرے ہے نا، بے بسی کی آپ سوچ نہیں سکتے. میرے مزاج میں فارغ رہنا ہے ہی نہیں. فارغ رہنا میں بعض اوقات اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں نا تو میں نے کروٹ بدلی ہے. کہیں گے بچے کہیں گے بابا آپ کیا کریں گے ابھی؟ تو میں کہا بھائی میں نے کروٹ بدلی ہے. انہیں پتا ہے یہ جو ہے بے چین روح ہے، کچھ نہ کچھ پھر کر گزرے. میں جالی والی ٹوپی پہن کے بیٹھا تو میرے سر میں گرمی ہو رہی تھی. میں نے اٹھا کے یہ ٹوپی پہن لی. کہ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میں کہ نہیں بھائی میرے دل میں آیا یہ ٹوپی پہن لوں، میں کہیں نہیں جا رہا. اتوار ہی مک گیا میرا تو اتوار ہی مک گیا. صلہ رحمی. میں کل اندر گیا، آئی سی یو میں اندر زیادہ نہیں جانے دیتے، اچھی بات ہے مریض کا علاج معالجہ ہو. میں گیا تو دل سے دعائیں کر رہی تھی. بڑی ہمشیرہ ہیں، مجھ سے بڑی ہیں، بہت زیادہ بڑی ہیں. دعائیں کر رہی تھی، دعائیں دے رہی تھی اور میرے آنسو گر گئے. اور دل میں مرشد کی بات یاد آئی کہ طارق دعاؤں کے لیے کہنا نہ یہ نہ ہو. میں نے یہ دعاؤں کے لیے نہیں کہا، یہ ساختہ دعائیں اندر سے نکل رہے ہیں، اندر سے دعائیں نکل رہے ہیں. حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ مالدار بہت زیادہ تھے تو شہری ولایت تھے، بہت شہری ولایت تھے. والدہ محترمہ کو ایک ہندو سادھو کے پاس لے گئے. انہیں پتا تھا، انہیں علم تھا کہ غیر مسلم سے علاج کرانے میں حرج نہیں، علاج کرانا سنت ہے. حالانکہ وہ دوسروں کو خود پھونک مارتے تھے، نگاہ سے ٹھیک کرتے تھے، دعا سے ٹھیک کرتے تھے، دم سے ٹھیک کرتے تھے، تعویذ سے ٹھیک کرتے تھے. انہیں اپنی والدہ کو ایک بوڑھے سادھو کے پاس لے گئے اور ان کی خود چھاؤں میں رہے، نگرانی میں، خدمت میں، توجہ میں. انہیں کوئی بندہ الزام دیتا کہ حضرت آپ خود تو صاحب ولایت ہیں اور اپنی والدہ کو تو وہاں لے گئے، اپنی ماں کو تو آپ ٹھیک کر نہیں سکے، لوگوں کو کیسے ٹھیک کر رہے؟ انہیں خبر تھی کہ صلہ رحمیوں میں منشا دیکھی جاتی ہے، پھر اپنی کیفیتوں، اپنی ترتیبوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پھر صلہ رحمیوں میں منشا دیکھی جاتی ہے اور علاج کو سنت سمجھ کے کرایا جاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصہ زیر علاج رہے اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ اور میں بات اوقات حالت استغراق میں ہوتے تھے، ولایت کی کیفیت حالت استغراق میں ہوتے تھے اور کئی دن کسی سے بات نہیں کرتے تھے. مجھے روز اس کے غم میں یوں ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، حالت استغراق میں بات نہیں کرتے تھے.
لیکن اگر کبھی ایسے نگاہ اٹھا دیتے تھے ہندوؤں کے کافروں کی چیخیں نکل جاتی تھی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. ایک نگاہ ایسے اٹھاتے تھے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کمال. مرشد سے کیا پایا؟ اور مرشد کون ہے؟ بابا جی پاک پتن. ایک نگاہ حالت استغراق میں ہندوؤں کے کافروں کے قافلے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے. اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ شاید اپنے آپ کو تو آپ ٹھیک کر نہیں سکے، حکیموں کا علاج کر رہے ہیں، آیورویدک کی پوڑیاں کھا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے منجن اور چورن لے رہے ہیں، تو شاید اپنے آپ کو تو ٹھیک نہ کر سکے، اب لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. ارے زیادہ اگر بات کی تو الزام میرے مدینے والے پہ چلا جائے گا. حارث بن کلدہ ثقفی بنو ثقیف طائف کا تھا. بنو ثقیف مریض جب آتا تھا اس کے پاس بھیجتے تھے. میرے حضور فرماتے اس کے پاس کیوں بھیجو؟ میں تجھے اپنی نگاہ اور دعا سے ٹھیک کرتا ہوں. کیا میرے کملی والے کی نگاہ اور دعا میں تاثیر نہیں تھی؟ رب کعبہ کی قسم، ساری کائنات کو در مصطفیٰ سے ولایت ملی ہے، در مصطفیٰ سے فقیری ملی ہے، در مصطفیٰ سے کلندریت ملی ہے، در مصطفیٰ سے نگاہ بھی ملی ہے، دعا بھی ملی ہے. اور در مصطفیٰ کو بہت زیادہ میرے آقا کے نالین مبارک جہاں سے چلے وہاں کی خاک اڑی اور وہ اڑ کے دھول کی شکل میں جہاں چلی گئی ولایت بکھیرتی چلی گئی. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. وہ ولایت ہے، فقیری ہے، درویشی ہے، سخاوت ہے. میرے آقا کے قدمین شریفین، میرے آقا کے قدمین شریفین کی پھول میرے لیے کائنات کی ولایت کا راز ہے. میرے حضور فرماتے تھے حارث بن کلدہ ثقفی کے پاس اس مریض کو لے جاؤ. جتنی بھی ولایت تھی حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صاحب کمال ولی تھے. اپنا کارورا دیا، پیشاب دیا، جاؤ ایک مجوسی ہے حکیم، اس کو جا کے چیک کراؤ. پہلے حکیم کو شیشے کی بوتل، شیشے کے برتن میں پیشاب ہوتا تھا، دیکھتے تھے اور پیشاب کا ٹیسٹ کامل ہوتا تھا. آج بھی ہے. جتنے اللہ کے ولی ہیں انہوں نے اپنی کسی کی ماں کا تذکرہ، کسی کی بیوی کا تذکرہ، کسی کے خود کا تذکرہ، علاج کرایا. خود میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 کنویں کا پانی جمع کیا اور ایک روایت میں ہے کہ بیری کے پتے والے اور اس سے غسل فرمایا. میرے حضور نے دوا استعمال فرمائی، علاج استعمال فرمایا. آل رسول کی ساری زندگی میں علاج معالجہ ہے.